الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو امامت، اور اب تک کچھ مختصر سی گفتگو رہی امامت کے بارے میں۔ آیات قرآن مجید اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اہل بیت علیہم السلام اور خصوصاً مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل بیان ہوئے۔ وہ فضائل کہ جن کے ذریعے سے امامت مولا امیر المؤمنین کو ثابت کیا جا سکے، اور وہ فضائل کہ جس سے فضیلت ثابت ہو، لیکن جب فضیلت ثابت ہوگی تو خود بخود یہ چیز بھی ثابت ہو جائے گی کہ جو زیادہ فضیلت رکھتا ہے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زیادہ حق بھی رکھتا ہے، اور کیونکہ منصب نبوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے اور نبی صاحب فضیلت ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے ہیں، لہذا نبی کا جانشین بھی ان صفات کا حامل ہو کہ جو صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائی جاتی ہیں۔ البتہ اس میں شک نہیں کہ نبی کے وسیع میں وہ صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہوں گی، لہذا ہم نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام صفات حسنہ میں، مثال کے طور میں علم میں یا شجاعت میں یا حلم میں یا تدبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معاذ اللہ ہیں، یا یہ کہ مساوی ہیں۔ حتیٰ مساوی ہونے کا بھی دعویٰ ہمارے یہاں شیعوں میں کوئی نہیں کرتا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ بعد رسول اللہ سب سے زیادہ علم، حلم، فصاحت، بلاغت، شجاعت، شرافت اور دیگر صفات حسنہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام اور باقی ائمہ اہل بیت علیہم السلام میں پائی جاتی ہیں۔ لہذا بعض اور روایات کہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ قرآن مجید میں فقط وہی آیات نہیں کہ جن کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور نہ فقط وہ روایات ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں، اور بھی روایات ہیں کہ جن میں سے کچھ اب پیش کی جا رہی ہیں، اور ان کے علاوہ بہت ساری روایات ہیں۔ کیوں کہ سب سے زیادہ فضائل مولا امیر المؤمنین کے ہیں۔ البتہ یہ چیز بھی ذہن میں رہے کہ فضائل بہت سارے چھپائے گئے، بہت سارے فضائل ایسے ہیں کہ جو دوسروں کو دیے گئے، بہت سارے القاب وہ ہیں کہ جو در حقیقت مولا علی کے تھے لیکن دوسروں سے منسوب کیے گئے۔ اسی طرح سے بہت ساری روایات کہ جن میں فضائل اہل بیت علیہم السلام اور خصوصاً مولا امیر المؤمنین کے فضائل تھے، ان روایات کو دوسروں کی جانب منسوب کیا، ان فضائل کو دوسروں کو دے دیا گیا، لیکن فضائل اہل بیت علیہم السلام بے انتہا تھے، بے شمار تھے۔ لہذا آج بھی تمام کتب شیعہ و سنی کا اگر ملا کے مطالعہ کیا جائے تو بھی سب سے زیادہ فضائل اہل بیت علیہم السلام کے، اور ان میں سب سے زیادہ مولا امیر المؤمنین کے، اور اگر یہ مطالعہ الگ الگ کتب کا کیا جائے، مثال کے طور پہ کتب شیعہ کا جدا گانا، کتب اہل سنت کا جدا گانا، تو سب سے زیادہ فضائل بلا شک مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہی کے ملیں گے۔ انہی فضائل میں سے بعض اور فضیلتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہر سے صادر ہوئیں، ان میں سے ایک تاریخ بغداد میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا، علی خیر البشر فمن امترا فقد کفر، کہ علی تمام انسانوں میں سب سے بہتر ہیں، اور جو اس چیز کا انکار کرے یا شک کرے وہ کفر کرتا ہے۔ اسی طرح تاریخ بغداد میں ایک اور روایت مولا امیر المؤمنین کے لیے نقل ہوئی، من لم یقل علی خیر الناس فقط کفر، کہ جو یہ نہ کہے کہ انسانوں میں سب سے بہتر علی ابن ابی طالب ہیں وہ کفر کرتا ہے۔ ایک اور روایت کہ جو کنوز الحقائق جناب مناوی کی اس میں نقل ہوئی، انا وعلی حجت اللہ علی عبادہ، میں اور علی اللہ کے بندوں پر اللہ کی جانب سے حجت ہوں۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی سید العرب، علی عربوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح سے مجمع الزوائد میں جناب حیثمی نے ایک روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ھذا اول من آمن بی، کہ بتحقیق یہ وہ ہے کہ جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لایا، وھذا اول من یصافحنی یوم القیامہ، اور یہ وہ ہے کہ جو سب سے پہلے مجھ سے یوم قیامت مصافحہ کرے گا۔
ھذا صدیق الاکبر، یہ صدیق اکبر یعنی سب سے بڑا سچا ہے، وھذا فاروق ھذہ الامت یفرق بین الحق والباطل، اور یہ اس امت کا فاروق ہے جو حق اور باطل میں فرق کرے گا، وھذا یعصوب المؤمنین، یہ یعصوب المؤمنین ہے، والمال یعصوب الظالمین، اور مال یعصوب الظالمین ہے، اور بعض روایتوں میں نقل ہوا والمال یعصوب المنافقین۔ تو اس روایت میں مولا علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر، فاروق امت، یعصوب الدین یعنی دین کی پناہ گاہ، اور سب سے پہلے ایمان لانے والا، اور سب سے پہلے قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ ہی مصافحہ فرمائیں گے یوم القیامہ۔ مستدرک الصحیحین میں جناب حاکم نے ایک روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مولا علی علیہ السلام سے، انت سید فی الدنیا و سید فی الآخرہ، کہ تم دنیا میں بھی سردار ہو اور آخرت میں بھی سردار ہو، حبیبوں کا حبیبی، تم سے محبت کرنے والا مجھ سے محبت کرنے والا ہے، وہ حبیبی حبیب اللہ، اور جو میرا حبیب ہے جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ اللہ کا حبیب ہے، وہ عدووں کا عدوی، اور تمہارا دشمن میرا دشمن ہے، وہ عدوی عدو اللہ، اور میرا دشمن اللہ کا دشمن ہے، والویل لمن ابغضک بعدی، اور ویل ہو اس پر کہ جو میرے بعد تم سے بغض رکھے، بس ہر وہ شخص کے جس کے دل میں بغض مولا امیر المؤمنین اور اہل بیت علیہم السلام ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الویل، اس پر ویل ہو۔ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت کہ جو مختلف کتب میں اور مختلف الفاظ کے ساتھ نقل ہوئی وہ یہ کہ مولا امیر المؤمنین حق کے ساتھ ہیں اور حق مولا علی کے ساتھ ہے، اور جس طرف مولا علی ہے حق اسی جانب ہے۔ لہذا امام ترمذی صحیح ترمذی میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ علی، اللہ سبحانہ و تعالی علی پر رحمت نازل فرمائے، اللہم ادر الحق معه حیث دار، کہ یا اللہ جہاں جہاں علی جائے وہاں وہاں حق ساتھ ساتھ اس کے ہو۔ اسی روایت کو تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت جناب ام سلمہ سے نقل فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی مع الحق والحق مع العلی ولن يفترق حتى يرد على الحوض یوم القیامہ، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہیں، اور یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے روز قیامت۔ بس معلوم ہوا کہ اگر بعد رسول اللہ دیکھنا ہو کہ حق کہاں پر ہے، یا کسی مسئلے یا کسی بھی عبادت کے بارے میں اگر کئی رائے پائی جاتی ہوں اور یہ دیکھنا ہو کہ بعد رسول اللہ کس طریقے کو اپنایا جائے، چاہے وہ غسل ہو، چاہے وضو ہو، چاہے نماز ہو، تو کہا جائے گا کہ وہ رائے لی جائے کہ جس کا تعلق مولا امیر المؤمنین سے ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ حق کے ساتھ ہیں اور حق ان کے ساتھ ہے۔ مولا امیر المؤمنین کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کہ وہ قرآن کے ساتھ اور قرآن مولا امیر المؤمنین کے ساتھ۔ اس روایت کو بھی مختلف الفاظ میں مختلف کتب میں نقل کیا گیا، لیکن سب کا نتیجہ ایک ہے، اور نتیجہ یہ کہ بعد رسول اللہ اگر قرآن چاہیے تو مولا امیر المؤمنین سے ملے گا، اور اگر مولا امیر المؤمنین کے دامن کو تھام لیا تو قرآن خود بخود ملے گا۔ اور یہی وہ مضمون ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ثقلین میں جس جانب توجہ دلائی، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا حتی یرد علی الحوض، میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، دوسرے میرے اہل بیت، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پہ پہنچ جائیں گے۔ بالکل اسی طرح مولا علی اور قرآن ساتھ ساتھ ہیں، وہاں پر اہل بیت اور قرآن ساتھ ساتھ ہیں، یہاں پر اہل بیت علیہم السلام میں سے یہ روایت مخصوص مولا امیر المؤمنین کے لیے ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ امام حسن امام حسین اس میں شامل نہیں ہیں، وہ اس روایت یعنی روایت ثقلین کے ذریعے سے، حدیث ثقلین کے ذریعے سے مفہوم ایک ہی ہے، لیکن حدیث ثقلین میں
باقی اہل بیت کا ذکر ہے، اس روایت میں فقط مولا امیر المؤمنین کا خصوصیت سے ذکر ہے۔ اس روایت کو مستدرک صحیحین میں حاکم نیشاپوری نے نقل فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل ہوئی، علی مع القرآن والقرآن مع العلی لن یفترق حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پہ پہنچ جائیں گے۔ بعض دفعہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم مولا علی کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ سب کچھ اس لیے نہیں ہے کہ یہ ہم اپنے پاس سے کرتے ہیں یا اس لیے کہ ہمارا دل چاہتا ہے، بے شک دل چاہتا ہے، لیکن دل چاہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے۔ لہذا مختلف روایات میں ذکر مولا علی اور دیکھنا مولا علی کا عبادت قرار دیا گیا ہے، لہذا مستدرک الصحیحین میں حاکم نیشاپوری، اسی طرح حلیۃ الاولیاء میں اور دیگر کتب میں ایک روایت نقل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النظر الی علی عبادہ، کہ علی کی جانب دیکھنا عبادت ہے۔ ایک اور روایت مستدرک میں نقل ہوئی، النظر الی وجہ علی عبادہ، دونوں کا مفہوم ایک ہے، ان کی جانب دیکھنا یا ان کے چہرے کی جانب دیکھنا عبادت ہے۔ فیض القدیر میں جناب مناوی نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر علی عبادہ، کہ علی ابن ابی طالب کا ذکر اب چاہے وہ زبان کے ذریعے سے ہو چاہے وہ تصور ہو، یہ عبادت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مولا امیر المؤمنین جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جب ان کا تصور کیا جائے گا، جب ان کا ذکر کیا جائے گا تو در حقیقت جب بھی ان کا ذکر ہوگا تو ساتھ میں حق کا ذکر ہوگا، اور جب بھی حق کا ذکر ہوگا تو انسان حضرت حق یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب بڑھے گا اور صراط حق یعنی صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے گا۔ پس یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اگر حاصل کرنا ہو جو کہ حق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صراط مستقیم پر اگر چلنا ہو جو کہ حق ہے، تو پس اس حق کو حاصل کیا جائے کہ جو مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے سے ہے۔ پس اس صاحب حق کا ذکر بھی حق ہے اور عبادت ہے، اور اس صاحب حق کا تصور بھی اور اس کی جانب دیکھنا بھی عبادت ہے۔ لہذا روایتوں میں نقل ہوا، سوائق محرقہ میں ابن حجر نے بھی نقل کیا حضرت عائشہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر اخوتی علی، کہ میرا سب سے بہترین بھائی علی ابن ابی طالب ہے۔ انہی روایتوں میں سے ایک روایت مولا علی امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل میں سے ایک اہم فضیلت یہ کہ آپ کا عقد مبارک جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے ہوا وہ بھی حکم خداوند تبارک و تعالیٰ تھا۔ اس موضوع سے متعلق مختلف روایتیں مختلف کتابوں میں نقل ہوئیں، مثال کے طور پہ ذخائر عقبہ میں محب تبری کی ایک روایت نقل ہوئی انس بن مالک سے کہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام ایک دن مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ لِنَبِيِّ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے ابھی خبر دی ہے۔ وہ خبر کیا ہے؟ ان اللہ زوجک فاطمہ، کہ اللہ نے تمہارا نکاح فاطمہ سے کیا ہے۔ اسی طرح سے اگلے مرحلے میں بیان ہوا، وَاسْتَشْهَدَ عَلَى تَزْوِيجِهَا 40,000 ملک، اور تمہاری شادی پر 40,000 فرشتے گواہ ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت کنز العمال میں علامہ متقی ہندی نے نقل کی، وہ فرماتے ہیں، ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتحقیق اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کروں۔ بس معلوم ہوا کہ مولا امیر المؤمنین اور جناب سیدہ کا نکاح بحکم خداوند تبارک و تعالیٰ تھا۔ اب اگر توجہ دی جائے کہ نکاح کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، تو کیا آئندہ کی خلافت اور امامت اور اسلام کی بقا کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے کیا کوئی حکم نہیں دیا ہوگا؟ فضائل مولا امیر المؤمنین میں سے ایک اہم فضیلت یہ کہ اللہ اور اللہ کا رسول ان سے محبت کرے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کریں۔ البتہ یہ بات ممکن ہے بظاہر سادہ سی ہو، لیکن یہ بات کوئی سادہ سی بات نہیں ہے کہ اللہ سے کوئی محبت کرے اور وہ اللہ سے محبت کرے،
کوئی رسول اللہ سے محبت کرے اور رسول اللہ اس سے محبت کریں، کیونکہ اگر سادہ سی بات ہوتی تو اس کی اتنی تصریح کی اور اس کے بیان کی ضرورت نہیں تھی۔ بلا شک یہ کوئی ایسی خاص فضیلت ہے کہ جو کم ہی لوگوں میں پائی جاتی ہے، لہذا جنگ خیبر کے دوران جب مولا امیر المؤمنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرچم دینے کا اور کمانڈ دینے کا ارادہ کیا تو اس سے پہلے ارشاد فرمایا اور اس جانب توجہ دلائی گئی صحیح ستہ میں بھی، خصوصاً صحیح بخاری میں۔ لہذا صحیح بخاری میں جہاد اور سرایا کے ضمن میں بیان ہوا کہ یوم الخندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَتِيَنَّ رَائِعَةً غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ میں یہ پرچم کل ضرور اس شخص کو دوں گا کہ جس کے ذریعے سے فتح حاصل ہوگی، جس کے ہاتھوں کے ذریعے سے فتح حاصل ہوگی، کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ کوئی معمولی صفت نہیں ہے، یہ ایک اہم صفت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرنا اور اللہ اس سے محبت کرے یہ کوئی معمولی چیز نہیں، لیکن یہاں پر اس محبت کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں بغیر کسی قید و شرط کے۔ بس مولا علی کی ایک صفت یہ تھی کہ وہ اللہ سے محبت کرتے تھے ہر حال میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے ہر حال میں۔ اور مولا علی کی صفت یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت فرماتے تھے ہر حال میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت فرماتے تھے ان سے ہر حال میں۔ انشاءاللہ باقی اور فضائل کو اگر خداوند تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔